کریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کا آنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل امین میرے پاس ہے۔ جبریل نے کہا آقا آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے فرما دیں۔ اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں پاک مردوں اور پاک عورتوں کا، پاک مرد اور پاک عورتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ناپاک مردوں کا، ناپاک عورتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو تاجدار اہل عطا حضرت علی شیر خدا شیر مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پچھلے سال ہم نے مولا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ 21 رمضان المعظم کو بشرطِ صحت و زندگی پھر ان کا ذکر کریں گے، لیکن آج کی جو گفتگو ہوگی وہ مولا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح پر ہوگی۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان تے یہ عقیدہ ہے، حضور خود بھی پاک ہے، آپ کی آل اولاد بھی پاک ہے، آپ کی ازواج و بنات بھی پاک ہیں، آپ کے اصحاب بھی پاک ہیں، بلکہ آپ صرف پاک نہیں
جب آپ کی ولادت ہوئی تو بی بی نے غسل دینے کا ارادہ کیا، آواز سے آواز آئی، حاتم غیب سے آواز آئی، آمنہ غسل مت دو، یہ ناپاک نہیں بلکہ کائنات کو پاک کرنے والا محمد عربی دنیا میں آ چکا ہے۔ اور حضور کا خود بھی فرمان ہے، لم ارا ان کلام من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے بابا عبداللہ تک، اماں حوا سے لے کر میری ماں آمنہ تک، وہ باپ بھی پاک تھے جن میں میرا نور آیا، اور وہ ساری کی سارے مائیں بھی پاک ہیں۔ حضور سے نسبت جس کے ساتھ بھی ہو جائے، چاہے وہ امتی ہو وہ امتی بھی پاک ہے، صحابی ہو صحابی بھی پاک ہے، نبی کی بیٹیاں ہوں ساری کی ساری بیٹیاں بھی پاک ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ایک اہم موضوع پر ہے کہ جناب مولا علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا اور سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح کیسے ہوا۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پہلی جو آپ کی صاحبزادی ہے اس کا نکاح اپنی بیوی کے کہنے پر، خدیجہ الکبریٰ کے کہنے پر، آپ نے انہی کے بھانجے حضرت ابو عاص کے ساتھ نکاح کیا۔ 2 صاحبزادیوں کا نکاح میرے نبی نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ کسی نے یہی مسئلہ مولا علی شیر خدا سے پوچھا، مولا علی شیر خدا یہ بات سچ ہے کہ نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دی؟ آپ نے فرمایا تو 2 کو روتا ہے، میں نے نبی کا فرمان سنا، لو ان لی 40 بنت لزوجت عثمان ابن عفان، اگر خدا میں نبی کو 40 بیٹیاں بھی دیتا، میں 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ چوتھی اور آخری جو آپ کی صاحبزادی ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کا نکاح اللہ کے رسول نے مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمایا۔ نکاح کیسے ہوا؟ نکاح میں کون لوگ شریک ہوئے؟ نکاح کا خطبہ کیسا تھا؟ آپ نے پھر اسی سنت کے مطابق اپنے جو گھر والے ہیں، جو بھی بیٹیاں ہیں جن کے آگے نکاح کرنے ہیں، اسی کے مطابق آپ نے نکاح کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بی بی پاک کے صدقے ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو کنواری ہیں ان کو بھی نیک صالح رشتے عطا فرمائے، جو اولاد والی ہے ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی بھی دوسرے مسلک والا آپ کو یہ مسئلہ نہیں بیان کرے گا، یہ نکاح نہیں بیان کرے گا۔ مرتا مر جائے گا، آپ اسے کو بی بی کا نکاح کیسے ہوا، بی بی کے فضائل سننے ہیں، گھنٹہ بیان کر دے گا۔ بی بی کے وفات پہ بیان کرنا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بی بی کا جنازہ بیان کرو، وہ بھی بیان کر دے گا۔ لیکن آپ اسے کہیں کہ بی بی کا نکاح بیان کرو تو وہ آپ کے سامنے نکاح نہیں بیان کرے گا، کیونکہ جس دن اس نے بی بی کا نکاح پڑھ دیا اس دن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا۔ 3 بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جوان ہو گئی ہیں، میں نے نکاح کا خطبہ بھیجا، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، نبی نے جواب نہ دیا۔ بڑے بڑے شریف خاندان والوں نے، صالحین نے پیغام بھیجا، حضور نے ایک ہی جواب دیا، انا انتظر لقضاء، ابھی میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، ابھی میں نے نکاح کا شادی کا کچھ نہیں سوچا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر،
حضرت عمر نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، نبی پاک کے بڑے قریبی ہیں، نبی پاک کے جانشین ہیں، گدی نشین ہیں، اللہ کے رسول نے ان کا نکاح کا خطبہ کیوں نہیں قبول کیا؟ علماء کرام نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نبی سے سوال کرتا، حضور خاموش ہو جاتے، آسمان سے وحی کا نزول ہوتا، وحی کے مطابق آپ اس کو جواب دے دیتے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ تھی کہ نبی اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میرے لجپال نبی مولا علی شیر خدا کو زبان دے چکے تھے۔ شریف بندہ، خاندانی بندہ جب بیٹیوں کی زبان دے دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتا، اور نبی کا تو فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان میری ہوتی ہے، میری زبان کے اوپر میرے رب کا کلام ہوتا ہے، میں تو اپنے حکم سے بولتا بھی نہیں ہوں۔ ایک وجہ یہ تھی وحی کا انتظار تھا، خدا کے فیصلے کا انتظار تھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ میرے لجپال نبی مولا علی شیر خدا کو زبان دے چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر، حضرت سعد کو کہا اے بی بی پاک جوان ہو گئی ہے، تے ادھر مولا علی شیر خدا، مولا مرتضی، مولا مشکل کشا بھی جوان ہے، مجھے لگتا ہے کہ بی بی کا نکاح مولا علی شیر خدا سے ہوگا، ہم مولا علی شیر خدا کے پاس جا کے مولا علی شیر خدا سے بات کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، جو کہ مولا علی کے والد ہیں، آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد کا بھی وصال ہو گیا۔ سوال پیدا یہی ہوتا ہے مولا علی سے رشتہ مانگنے والا کون ہے، رشتہ کروانے والا کون ہے، اور رشتے میں شریک ہونے والا کون ہے، یہ امت کو کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد، یہ تینوں بندے گئے مولا علی شیر خدا کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا اونٹ کو پانی پلا رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ کو پتا ہے نبی کی لخت جگر نور نظر جوان ہو گئی ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، آپ نبی پاک کے کزن بھی ہو، آپ کو نبی اپنا بھائی بھی مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جا کے بی بی کے رشتے کی بات کریں۔ تو مولا علی شیر خدا نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس جائیداد ہے، حق مہر ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں۔ آج ہر باپ کوشش کرتا ہے بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا سرکاری نوکری والا، نہ شکل ہے، نہ چال ہے، نہ ڈھال ہے، نہ خاندان ہے، ایک سرکاری نوکری پہ اپنی بیٹی کے سودے کر رہا ہے، جائیداد دے کی بیٹی کا رشتہ کر دیا، اس کا مال دولت دھن دے کا رشتہ کر دیا، جبکہ سرکار کا فرمان ہے عورت میں 4 چیزیں دیکھو، لمالہا، لحسبہا، لنسبہا، لجمالہا، لدینہا، فاظفر بذات الدین۔ مالدار ہے ٹھیک ہے، مالدار نہیں، خوبصورت ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، خاندان اچھا ہے، خاندان بھی اچھا نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، فرمایا پھر کیا دیکھیں؟ فرمایا دین کو مقدم رکھو، اگر لڑکی دین دار ہے لے آؤ، تمہاری اولاد دین دار بن جائے گی۔ مرد کے اندر 4 کوالٹیاں دیکھے عورت کیا؟ فرمایا حسین و جمیل ہو، سنت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اور چوتھا فرمایا اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہو، سخی ہو۔ یہ 4 چیزیں مرد میں دیکھیں، 4 چیزیں عورت میں دیکھیں، تو مولا علی شیر خدا یہی جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، بی بی کو گھر میں رکھنے کے لیے میرے پاس گھر بھی موجود نہیں۔ آگے حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے، مال دے کے رشتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا الدنیا و ما فیہا ہوا، الدنیا سجن المومن و جنتھا کافر۔ فرمایا مولا علی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ نے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ دنیا تے دنیا میں جو کچھ ہے ہوا کے سوا کچھ نہیں ہے،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر سائے میں رہتا ہے، تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھا پھر اپنی منزل پہ نکل جاتا ہے۔ مسافر کو ٹینشن ہوتی ہے میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، راستے میں سٹے نہیں کرتا، کھاتا پیتا کم ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، آپ جا کے نبی سے بیٹی کا ہاتھ مانگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تینوں کے تینوں چلے گئے۔ پیچھے مولا علی شیر خدا گھر گئے، آپ نے اپنا اونٹ باندھا، بات توجہ قابل توجہ ہے، آپ سیدھا نبی کے دروازے پر گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے اور آپ کے نبی حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہے۔ باریاں رکھی ہوئی تھی نا بیویوں کی، وہ جو باری تھی وہ ام سلمہ کی تھی۔ مولا کائنات نے دروازے پہ دستک دی، میرے نبی نے فرمایا قومی فافتح لی ابواب، جاؤ دروازہ کھولو۔ قالا من ھذا، آقا دروازے پر آیا کون ہے؟ آپ جو مجھے دے رہے ہیں۔ بندہ بیوی کو بیٹی کو دروازے پہ تبھی بھیجتا ہے جب اپنا کوئی گھر آئے۔ کیمرے تو تھے نہیں، ڈیجیٹل دور بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو۔ آقا باہر کون ہے؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، باہر وہ آیا ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی محبت۔ انہوں نے پھر سوال کیا، بندے تو بڑے ہیں جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ قال من ھذا، آقا کون ہے؟ فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا جو ویر ہوگا، قیامت کے دن بھی جو میرا ویر ہوگا، دروازے پر وہ آیا۔ ام سلمہ کہتی مجھے نہیں پتا چلا کون ہے، ہوئی گئی، اس سے پہلے میں گر جاتی، اتنی تیز رفتار میں گئی، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد پھر دوڑی، پھر میں پردے میں چھپ گئی۔ کس چیز کا پردہ؟ ام سلمہ میری آپ کی ماں ہے، قرآن کہتا ہے ازواج النبی امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو مولا علی کی ماں بنی، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، آپ کی بھی ماں روحانی، میری بھی روحانی ماں ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں رشتے میں روحانی ماں ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کے لیے وہ کزن کی بیوی تھی، اور اسلام میں وہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ 9-10 کو جو لباس پہنے ایسا سڑکوں پہ نکل ہے اور کہے میں مولا علی کی منگنی ہوں، میں مولا علی کی دیوانی ہوں، میں علی علی کے گیت گاتی ہوں، میں پوچھتا ہوں کیا تو مولا علی شیر خدا جیسا پردہ کر رہی ہے؟ جیسے ان کے گھر پر پردہ تھا، کیا وہ پردہ تمہارے گھروں میں موجود ہے؟ سیدہ زینب نبی مولا علی کی بیٹی ہے، بی بی فاطمہ نے وصال کے ٹائم وصیت کی، فرمایا مولا علی رات کو گھر آنا، دن کو نہ آنا، اپنا گھر ہے۔ کیوں؟ فرمایا آپ گھر میں آتے ہو، آپ کی بیٹی شرم کے مارے میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جب میرا وصال ہو جائے گا یہ کس کا سہارا لے گی؟ آپ رات کو آیا کرو، دن کے نہ آیا کرو۔ بی بی پاک کا وصال ہوا، مولا علی شیر خدا رات کو گھر میں آتے تھے، فرمایا بیٹی کا پردہ ہے۔ خود بی بی کے وصال کی وصیت، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ پالکی میں لے جانا۔ بی بی کیوں؟ آپ نے فرمایا کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ بی بی پالکی میں کیوں؟ فرمایا دنیا کو پتہ نہ چلے محمد عربی کی بیٹی کا قد مبارک کتنا تھا۔ یہ ان کے گھر کا پردہ ہے۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، قوالیوں میں علی علی کا نام لے رہی ہے، جس نے گلے میں دوپٹہ نہیں ڈالا دھمال ڈال رہی ہے۔ امت مسلمہ کو بیوقوف نہیں بنایا ہوا؟ کیا میرے علی پاک ایسے تھے؟ علی پاک کا گھرانہ ایسا تھا؟ ہمارے مشائخ کہتے بے وضو مولا کائنات کا نام ہی نہ لو، نشے میں پکارنا۔ ام سلمہ کہتی دروازہ کھولا، پردے میں چلی گئی، اب مولا علی شیر خدا رشتہ مانگنے آئے اکیلے،
مولا علی شیر خدا آئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، دو زن ہو کے گھٹنے نیچے رکھ کے آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے۔ اب میرے نبی کا جملہ سنو، کتابوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا یا علی ما جیتو کا، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے؟ اگلا لا فرمایا جیتو کا خاطبہ من فاطمہ تا اللہ و رسولہ، فرمایا تو فاطمہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے رسول سے مانگنے آیا ہے؟ ابھی بات نہیں کی رشتے کی، صرف سلام کیا۔ فرمایا میری فاطمہ کا ہاتھ اللہ اور اس کے رسول سے مانگنے آیا ہے؟ مولا علی کہتے میں حیران ہوا، فرمایا تو آج ہاتھ مانگنے آیا ہے، اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اے نبی علی کا نکاح میں نے عرش پہ کیا ہے، فرش پہ علی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ کون سی دیواریں آپ کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کریں گے بروز حشر شفاعت وہ چن چن کے، گر ہو عقیدہ کے حضور جانتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا چلے گئے۔ اب مولا کائنات کے دو طرح کے نکاح ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نکاح وہ ہے جو عرش پہ ہوا، ایک نکاح وہ ہے جو فرش پہ ہوا۔ پہلے میں عرشی نکاح کا ذکر کرتا ہوں، پھر فرشی نکاح پہ آؤں گا تاکہ آپ کو سبق مل سکے۔ حضرت انس اور حضرت سعد کہتے ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جاء جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یقرئ علیک السلام، جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے عرش پہ میں نے علی کا نکاح کیا ہے، فرش پہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے وہ نکاح تو بتا۔ نکاح کے اندر ہوتی ہیں 6 چیزیں، وہ ذہن میں رکھیے گا پھر سمجھ آئے گا۔ نکاح میں ہے 2 فرض، 2 گواہ ہونا، گواہ عاقل ہو، بالغ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ دوسرا ہے ایجاب و قبول، اگر ایجاب و قبول نہ ہوا نکاح نہیں ہوتا، 2 گواہ نہ ہو نکاح فاسد ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آیا گہرا نتھو خیرا تو بھی شناختی کارڈ دے دے، تو بھی دے دے، بھئی یہ گواہ ہے، گواہ عاقل ہو، بالغ ہو، جس کے سامنے نکاح ہوا ہو، ایجاب و قبول ہو۔ کنواری لڑکی سے اجازت کیسے لینی ہے؟ ہمیں کہتے جی اس کو وکیل بنا دے، بچی سے اجازت لے گا۔ علماء کہتے السکوت بالرضا، کنواری لڑکی کو کہو میں تیرا فلاں سے نکاح کر رہا ہوں، اتنے حق مہر کے وقت اگر وہ ہنس پڑے، رو پڑے، خاموش ہو جائے، سمجھو اس نے اجازت دے دی ہے۔ یہ آج کا وکیل جس کو پہلا کلمہ نہیں آتا، دلہن کے کمرے میں گیا، غیر محرم ہے، وہاں کھڑے ہو کے ہاں بھی اجازت دیتی ہے، وہ ایک دفعہ چپ کر دی، اجازت ہے، آخر کار بیچارہ اس کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتی ہاں میاں اجازت ہے، حالانکہ وہ خاموش ہوگی کنواری۔ ہاں بیوہ متعلقہ ہے، وہ منہ سے اقرار لازمی کرے گی۔ تو نکاح میں 2 فرض ہیں، 2 گواہ ہو، ایجاب قبول ہو، ایک واجب ہے، وہ کیا ہے؟ حق مہر ادا کرنا۔ 3 سنت موقدہ ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا اور ولیمہ کرنا۔ تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ مولوی وہ آئے، نکاح وہ پڑھائے جو مفت کا ہو۔ لاہور سے خسرا 50,000 روپے میں آ جائے گا، مولوی کو 5,000 روپے نہ دینے پڑے، ولیمے پہ 5 لاکھ خرچ کریں گے جو کہ واجب ہے، اور فرضوں کے لیے جو گواہ ہیں، ایجاب و قبول ہیں، کوئی بندوبست نہیں۔ فرضوں کو چھوڑ کے واجبات کے پیچھے، سنت موقدہ کے پیچھے افضل یہ ہے، فرمایا خدا کے گھر میں کرو۔ کیوں؟ فرمایا ابتدا یہاں سے ہوگی، انشاءاللہ انتہا بھی اچھی ہوگی۔ یہ تو افضل طریقہ ہے، یہ چھوڑ بیٹھے گھروں میں خرافات، یہ 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل مجھے بتا میری بیٹی کا نکاح کیسے ہوا؟ اب بی بی کا نکاح سنو۔
فرمایا اللہ پاک نے فرمایا حوروں کو سجا دو، جنت کو سجا دو، نہروں کو سجا دو، آسمان والوں کو کہو تم بھی سج جاؤ۔ اے اللہ آج قیامت ہے، فرمایا قیامت نہیں رب کی ولیہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اشہدو تزوجینا فی 40,000 ملائکہ، 40,000 فرشتوں نے نکاح میں شرکت کی۔ آپ نے فرمایا گواہ کون بنے میری بیٹی کے؟ آقا آسمان پر ایک جبریل گواہ تھا، دوسرا میکائیل گواہ تھا۔ فرمایا ولی کا ہونا شرط ہے نکاح میں۔ اگر لڑکی نابالغ ہے، نابالغ کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ یا لڑکی کا باپ ہو، یا دادا ہو، یا چاچا ہو، یا اس کا بھائی ہو، وہ ولی ہے۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ فرمایا جبریل میری بیٹی کا جو نکاح ہوا ولی کون بنا؟ فرمایا اللہ نے کہا بی بی کا ولی میں خود ہوں۔ اللہ ولی المومن، فرمایا اللہ خود فرماتا ہے مومنوں کا ولی میں ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوا جبریل؟ فرمایا جب ہماری شادی ہوتی ہے، پیسے پھینکتے ہیں نا، چھوارے پھینکتے ہیں، یہ حالانکہ علماء نے سے منع کیا، علماء نے منع کیا۔ وہ کہتے ایک تو یہ رزق کی بے قدری ہے، دوسرا کھجورے کھانے کی چیزیں آپ اس کو پاؤں میں نہ پھینکے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ جس دلہن کو آپ نے تیار کیا، دولہے کو تیار کیا، اسے پڑھنا سکھائے، سر پہ رکھنا نہ سکھائے۔ سمجھے؟ فرمایا آج کل کا یہ رواج ہے، بارات نکلتی ہے، لوگ پھول پھینکتے ہیں، لوگ پیسے پھینکتے ہیں۔ جب بی بی کا نکاح ہوا اللہ پاک نے درخت طوبہ کو کہا برل، درخت طوبہ جب برسا یاقوت بھی گرے ہیں، امبر بھی گرے ہیں، زبرجد بھی گرے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا فرشتوں نے اٹھائے، ملائکہ نے اٹھائے، حوروں نے اٹھائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں کہتے ہیں اے موتی لے لے، یہ بی بی فاطمہ تو زہرا کی شادی کا تحفہ ہے، تحفے میں دیتے ہیں۔ سمجھے؟ اگلا لا آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول اللہ پاک نے ایک محل بنایا، اتنا اونچا محل ہے جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے۔ لابنۃ من فضہ ولابنۃ من ذہب ولابنۃ زبرجد، فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، زعفران کا گارا لگا ہے، چھت پہ آیت الکرسی لگی ہے، ملائکہ چوکیدار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا رب یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا بیٹی کی شادی ہو باپ تحفہ دیتا ہے، آج فاطمہ کی شادی ہے، میں رب فاطمہ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ تھا بی بی کا عرشی نکاح۔ اب دوبارہ میں اسی روایت پہ آتا ہوں، فرشی نکاح کے کرنا کیسا ہے۔ سمجھے؟ مولا علی شیر خدا نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، نبی نے فرمایا علی میں نے آپ کو رشتے کی ہاں کر دی ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ یہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، ڈالرز کا فریج ہو، اتنے تولے سونا ہو، بارات میں فلاں بینڈ باجے والے ہو، فلاں شادی ہال میں ہو، اتنے تولے کی انگوٹھی ہو نا۔ میرے نبی نے فرمایا مولا علی نکاح جو کرنا ہے کچھ نہ کچھ دو، کوئی لسٹ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، یہ ساری ہم نے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے۔ زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ فرمایا تلوار تیرا ہتھیار ہے، اونٹ تیری ضرورت ہے، زرہ جا کے بیچ دو۔ مولا علی شیر خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ بازار میں گئے، قیمت لگوائی، 400 درہم قیمت لگی۔ کھڑے ہوئے تھے، یہ قابل غور بات ہے، کبھی بھی دوسرے مسلک والا آپ کو بی بی کا نکاح پڑھ کے نہیں سنائے گا۔ کیوں نہیں سنائے گا؟ اسے پتا ہے جس دن نکاح کی ہسٹری کھل گئی عقیدہ اہل سنت کا واضح ہوگا۔ بازار میں عثمان سے ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا مولا علی کیوں کھڑے ہو؟
فرمایا بیوی سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، پیسے میرے پاس نہیں ہے، زرہ بیچنے آیا ہوں، کتنے میں بکی ہے؟ فرمایا 400 درہم لگ گئے ہیں۔ آپ نے پیسے نکالے، فرمایا 400 درہم لے۔ مولا علی چلنے لگے، فرمایا علی ٹھہرو، یہ درہم بھی لے جاؤ، یہ زرہ بھی لے جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بی بی پاک کے نکاح میں عثمان کا حصہ شامل کر لو۔ یہ نہیں بیان کریں گے، ساری زندگی بیان کرتے رہے اصحاب اور اہل بیت الگ ہے، ان کی لگتی نہ تھی۔ ظالم شرم تو کر، میرے نبی مسجد میں اعلان کر رہے، مسجد میں اسلام کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ عثمان سامنے کھڑے ہوئے، اتنے 100 اونٹ دوں گا، غلام بھی دوں گا، مال بھی دوں گا۔ میرے نبی نے چہرہ ادھر کو پھیرا، فرمایا مال کی ضرورت ہے۔ عثمان وہ ہاتھ سے دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے، اتنے اونٹ دوں گا، اتنا سونا دوں گا، اتنی چاندی دوں گا۔ میرے نبی نے اس طرف چہرہ کیا، عثمان اس سمت بھی آ گئے۔ فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج عثمان نے چندہ نہیں، عثمان نے مصطفیٰ سے جنت کو خرید لیا۔ یہ بڑا کردار ہے۔ اگلی بات سمجھیے گا، مولا علی شیر خدا گئے، نبی پاک بیٹھے ہوئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا یہ زرہ ہے، یہ 400 درہم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ زرہ بھی آ گئی، پیسے بھی واپس آ گئے۔ آقا بازار میں گیا تھا، عثمان غنی کو جب نکاح کا پتہ چلا، انہوں نے زرہ بھی دی ہے، 400 درہم بھی دیے ہیں۔ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی ہاتھ اٹھا کے عثمان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ سمجھئے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پیسے زمین پہ رکھو، غور کیجئے گا، پیسے رکھے زمین پہ۔ میرے نبی نے ایک لت بھری وہاں سے آپ نے نکالے، 63 درہم آپ کی مشت مبارک پہ آئے۔ فَدَعَا لِي أَبِي بَكْرٍ، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، میری بیٹی کا جہیز لے کر آئے۔ جی کس بات کو تم روتے ہو؟ کہاں کہاں جاؤ گے؟ خدیجۃ الکبریٰ سے میرے نبی کا نکاح ہونے جا رہا تھا، یہ روایت پڑھنا ضروری ہے، مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میرے نبی رو رہے تھے، ابو بکر پاک نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا نہ امامہ ہے، نہ میرے پاس سوٹ ہے، نہ میرے پاس جوڑا ہے، وہ ایک شہزادی ہے، شہزادی کے گھر دولہا بن کے کیسے جاؤں؟ ابو بکر صدیق نے نبی کو دلاسا دیا، آپ کے دادا نے میرے پاس امانت رکھی تھی، اے پیارے فکر نہ کریں، میں آج آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ بازار گئے، دیکھ رہے میرے نبی کو امامہ کون سا پسند ہے، بازار گئے دیکھ رہے میرے نبی کو جوڑا کون سا پسند ہے، ساری شاپنگ کی، کپڑے لے کر آئے۔ ادھر خدیجہ کا قاصد آ گیا، فرمایا خدیجہ نے آپ کے لیے یہ عالی شان جوڑا بھیجا ہے، خدیجہ چاہتی ہے کہ بارات والے دن آپ یہ جوڑا پہن کے میرے گھر میں آئے۔ آپ نے فرمایا قاصد واپس چلا جا، خدیجہ کو سلام دینا اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا، میں نبی ابو بکر کے لباس پر کسی کے لباس کو ترجیح نہیں دیتا۔ خدیجہ سے نکاح ہوا، مال خرچ کرنے والا ابو بکر ہے، جس مسجد نبی کو تو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، ماتھا ٹیکنے کے لیے ترستا ہے، اس کا حقیقی وارث ابو بکر ہے۔ جس بی بی کا نکاح تو پڑھنا نہیں چاہتا لوگوں کے سامنے، اس کا جہیز کے خرید کے کرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نہ امت کو بیوقوف بناؤ، ایک بات کو روتے ہو ظالموں، آج بھی مدینہ طیبہ میں، آج بھی 2023 کی بات کر رہا ہوں، حضرت عثمان کا اکاؤنٹ موجود ہے، باقاعدہ یتیم بھی کھا رہے ہیں، مسافر بھی کھا رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق نے شاپنگ کیا کی ہے وہ بھی سنیں، ایک تکیہ، ایک دسترخوان ہے، ایک بستر ہے، ایک روایت کے مطابق ایک چکی ہے، یہ میری بی بی کا جہیز تھا۔ جو آپ ایک غریب باپ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے جہیز نکالتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔
نہ فریج ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ گھر ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری نبی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. 4 کے 5 چیزیں ہیں. مولا علی شیر خدا ایک رات دیر میں آئے. بی بی پاک نے پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو؟ فرمایا نبی کا خطاب لمبا ہو گیا. کیا خطاب تھا؟ فرمایا نبی نے سلمان کی بیٹی کے جہیز کا ذکر کیا ہے. ہیرے کے جوتی جوتے تھے، موتی لگے ہوئے تھے، سوٹ میں ایسی تار تھی جو تار دنیا کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی. بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. شاید علی سوچ رہا ہے وہ بھی پیغمبر کی بیٹی تھی، اتنا بڑا جہیز لے کر آئی ہے، میں آخری نبی کی بیٹی ہوں، جہیز میں 4 چیزیں لے کر آئی ہوں. مولا علی سو گئے. رات کو دیکھتے ہیں جنت قائم ہو گئی ہے. ایک ملکہ کھڑی ہوئی ہے بی بی فاطمہ کے سامنے نوکرانی بن کے، کبھی پانی دیتی ہے، کبھی مشروب دیتی ہے، کبھی پیشانی پہ ہاتھ لگاتی ہے، کبھی پاؤں پہ قدم بوسی کرتی ہے. بی بی پاک کے دائیں بائیں جوہرات ہی جوہرات ہے. مولا علی شیر خدا اندر جانے لگے. فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فاطمہ سے ملنے جا رہا ہوں. اے اللہ مجھے بتا یہ سامنے کون ہے؟ فرمایا سامنے سلمان کی بیٹی ہے، یہ محمد عربی کی بیٹی ہے. تو دنیا میں کہہ رہا تھا سلمان کی بیٹی اتنی جہیز لے کر آئی ہے، یہ آخرت ہے. یہاں سلمان کی بیٹی بھی فاطمہ کی نوکر بن کے کھڑی ہوئی ہے. رشتے جہیزوں پہ نہیں ہوتے، رشتے تقویٰ دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے. بیٹیوں کی تجارت نہیں کی جاتی. 4 چیزیں لے کر آئے. میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا ایک بکری لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی پہ مدینہ طیبہ کی مہمان نوازی کروں گا. یہ 8-8 12-12 ڈشوں کا تصور ہی نہیں ہے. شادی کی بات کر رہا ہوں، ولیمے کی نہیں. بلال کہتے میں ایک بکری لے کر آیا، ذبح ہوئی. منافقین نے ہنسنا شروع کر دیا. آج بھی ہنس رہے ہیں. اور بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا ایک بکری پورے مدینے کو بلا لیا ہے. وہ کہتے نا جو بیٹیوں کے گھر تو کھانا کھا کے مذاق اڑاتا ہے، ایک باپ کے پوری زندگی کی محنت کا وہ کھانا ہوتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی، بندہ گیا شادی پہ، نان کے ساتھ اس نے ناک کو صاف کیا. تیری بیٹی کی بارات اٹھے گی، ڈولی اٹھے گی، ہم پھر تجھ سے پوچھیں گے تو رزق کا کیسے مزہ اڑاتا ہے، تو کیسے تانے دیتا ہے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، کافروں نے مذاق اڑایا تھا. آج بی بی کا نکاح ہے، ایک بکری ہے، پورا مدینہ دعوت پہ آئے گا. 10 بندوں سے زیادہ یہ بندہ کھانا پورا ہی نہیں ہوتا. نبی نے جب سنا فرمایا عباس اے میرے چچا حمزہ جی آقا، فرمایا 10 کی ٹولیاں بنا کے میرے گھر بھیج دیا. خود میرے نبی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. پہلا گروہ، دوسرا آیا سیراب، تیسرا آیا شراب، سارا مدینہ کھانا کھا چکا. فرمایا مسافروں کو بلاؤ، مسافر بھی شراب. فرمایا یتیموں کو بلاؤ، یتیم بھی شراب. فرمایا مسکینوں کو بلاؤ، مسکین بھی شراب ہے. منافقین پریشان ہے. فرمایا 10 کا کھانا اتنوں میں کیسے باپ پورا ہوا؟ آواز ہے کوئی عام کھانا نہیں ہے، یہ فاطمہ کے دار کا کھانا ہے. آل محمد کا کھانا کبھی کام نہیں ہوتا. 10 نے کھانا کھایا. میرے نبی نے خطبہ پڑھا، اجاب و قبول ہوا. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ 2. پہلا کون سا؟ اجاب و قبول، شریعت کے مطابق 2 گواہ ہونا. کسی بھی قانون میں چلے جائیں، کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھیں، نکاح ہوا ہے، اجاب و قبول ہوا ہے، گواہ موجود نہیں، جج ہے لکیر پھیر دے گا، وہ کہے گا نکاح نہیں ہوا. مفتی ہوا تو فتویٰ دے جائے گا، وہ کہے گا نکاح نہیں ہوا. سوال یہ کرتا ہو نکاح پڑھانے والے تو خود پیغمبر ہیں، بی بی کے نکاح میں گواہ کون ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو گواہ بنے ہیں؟ ایجاب و قبول کا پتہ چلا، میں گارنٹی سے دیتا ہوں ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. بی بی کا ایک گواہ ابو بکر تھا اور دوسرا گواہ حضرت عمر تھا. مت کر اٹیک ان کے گواہوں پر. نکاح کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو ظالموں؟
کبھی ابو بکر کو، کبھی حضرت جناب عمر پاک کے پیچھے لگ جاتے ہو. پھر فرمایا نکاح ہو گیا. سمجھے 6 ماہ بعد مولا علی مرتضیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا مجھے لگتا ہے اب رخصتی ہو جانی چاہیے. 6 ماہ بعد، قابل غور بات ہے. سلمان فارسی پیغام لے کر گئے. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، علی پاک کو کہو بارات لے کر آؤ. مولا کائنات کی بارات دیکھے. ایک اونٹنی ہے، ساتھ آپ کا بھائی عقیل ہے، ساتھ حضرت سلمان ہے. ٹوٹلی 3 بندے، چوتھی آپ کی اونٹنی ہے. تو پورے ٹبر کو لے آتا ہے. اے میری شادی ہے، تو بھی آ جائے، اے تو بھی آ جا. کیوں اس بیٹی کے باپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہے؟ کل تو نے صاحب اولاد نہیں ہونا. مولا علی 4 کے 3 بندے ساتھ لے کر گئے. نبی گھر گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو دلہن بناؤ. میں بڑا سوچتا رہا، میں نے بڑی تحقیق کیا ہے. آخر ختیجہ الکبریٰ، فاطمہ کی سگی ماں، ان کا تو وصال ہو گیا. دلہن اس ٹائم مائیں بناتی تھی، بیوٹی پارلر تو تھا نہیں. بی بی کی کوئی بہن موجود نہیں. سب کا وصال 5 ہجری سے پہلے ہو گیا. دلہن بنانے والی کون ہے؟ فرمایا ایک اماں عائشہ تھی، دوسری ام حبیبہ تھی. بیوی کو دلہن بنا دیا گیا. مولا علی بارات لے کر آئے، اندر داخل ہوئے. 2 بیویاں گئی. مولا علی شیر خدا کا گھر برابر کیا. زید کے حارث سے آپ نے لیا ہوا تھا، فرش برابر کیا. سمجھے میرے نبی گھر میں آئے، دیکھا کہ فاطمہ الزہرا روٹی لگا رہی تھی. ٹائم ہو گیا سر، مجھے 2 ٹائم دے دے، 2 منٹ دے دے. آپ نے دیکھا تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی. فرمایا بیٹی آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ چلی جاؤ. بابا کچھ آٹا رہ گیا ہے، کچھ گوندنا ہے، پہلے آٹا گوندو یا علی کے گھر جاؤ. فرمایا پہلے علی کے گھر جاؤ. بابا کچھ ٹکیاں بنانی ہے، پہلے علی کے گھر جاؤ ٹکیاں بناؤ. فرمایا علی کے گھر جا، شور تیرا ہو گیا ہے، اب میرے سے چلی گئی ہے تو. فرمایا بابا کچھ روٹیاں رہ گئی ہیں، اتار کے جاؤ، لگا کے جاؤ. آپ نے فرمایا چھوڑ علی کے گھر جا. بابا روٹیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں خود لگاتا ہوں. میرے نبی نے جن روٹیوں کو لگایا ایک بھی نہیں پکی. بی بی نے کہا وجہ؟ فرمایا جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، خدا دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. بی بی کو میرے نبی نے بٹھایا، روانہ کیا. مولا علی شیر خدا کو کہا ولیمہ تو نے کرنا ہے. مولا علی شیر خدا گئے، ازگر گھاس لیا، اس کو آپ نے بیچا. ایک چھترا، بعض روایتوں میں بکرا، بعض میں آتا ہے دمبا، ایک صحابی نے علی پاک کو تحفے میں دیا. ولیمے میں وہ ذبح ہوا. میٹھی جو ڈش بنائی گئی، دودھ تھا، شہد تھا، پنیر تھا، اس کو آپ نے مکس کر کے اپنا ولیمہ فرمایا. ٹائم وضاحت کا نہیں ہے، صرف بتانے کا آپ کو صرف مقصد یہ ہے بچیوں کا نکاح کرو، مسجد سے کرو، سنت کے مطابق کرو. انشاءاللہ اتھ بھی بیڑا پار ہو سی تو اتھ بھی بیڑا پار ہو سی. دعا اللہ